لکڑی کا تختہ ہٹا کر اس نے زیر زمین خلا میں حفاظت سے رکھے گئے بھورے رنگ کے واٹر پروف بیگ کو دیکھا اور کافی دیر تک دیکھتا رہا۔ اس نے بیگ کو یہاں رکھتے وقت سوچا نہیں تھا کہ اسے کبھی دوبارہ نکالنے کی نوبت آئے گی، اس لیے اب بھی فوری طور پر ہاتھ بیگ نکالنے کے لیے آگے نہیں بڑھ رہے تھے اور وہ گمسم کی کیفیت سے اسے دیکھتا چلا جا رہا تھا۔ کیا واقعی میں نے سچ مچ اسے کبھی نہ استعمال کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا؟ خود سے پوچھے گئے سوال کا جواب اتنی تیزی سے آیا کہ وہ حیران رہ گیا۔ نہیں، تم نے ایسا کوئی فیصلہ نہیں کیا تھا۔ اگر تم نے ایسا کیا ہوتا تو یہ بیگ زمین کی اس خلا کی بجائے کسی دریا کی تہ یا اندھی کھائی میں پڑا ہوتا۔ جواب آ گیا تھا تو پھر جھجک بھی کر نہیں رہی تھی۔ اس نے ہاتھ آگے بڑھایا اور خلا میں سے بیگ کو باہر کھینچ لیا۔ وہ اچھا خاصا وزنی تھا، لیکن اس نے اس بوجھ کو اتنا اٹھایا تھا کہ اسے اس کا وزن محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ آج اتنے عرصے بعد بھی محسوس نہیں ہوا تھا۔ اصل بوجھ تو وہ ہے جو میرے دل اور ضمیر پر درا ہے۔ اس بوجھ سے شاید مرتے دم تک نجات حاصل نہ کر سکوں۔ اس بار جس خیال نے حملہ کیا، اس کی کاٹ سے تڑپ کر وہ ایک آہ بھرنے پر مجبور ہو گیا۔ میں یہ سب کیوں سوچ رہا ہوں؟ مجھے اس وقت ان سوچوں میں نہیں الجھنا چاہیے۔ مجھے بس وہ کرنا چاہیے جسے میرا دل ٹھیک کہتا ہے اور جو کر کے میں اس کا حق ادا کر سکوں۔ اس نے سر کو زور سے جھٹکتے ہوئے گویا ساری سوچوں کو بھی دماغ سے جھٹک دیا اور احتیاط سے بیگ کو کھولا۔ کھولتے ہی اس کی نظر اپنی چہیتی پر پڑی، لیکن فوری طور پر وہ اس کی طرف ہاتھ نہ بڑھا سکا اور کسی ایسے نخریلے عاشق کے سے رویے کا مظاہرہ کرنے لگا جو محبوبہ کو چھوڑ کر زبردستی اس کی سہیلیوں پر اپنی توجہ مرکوز کر لیتا ہے۔ ایسے عاشق کی محبوبہ حسد میں مبتلا ہو یا نہ ہو، وہ خود امتحان میں مبتلا ضرور ہو جاتا ہے۔ وہ بھی اسی امتحان سے گزر رہا تھا اور اس کے ہاتھ باری باری بیگ میں موجود دیگر اشیاء باہر نکال کر ایک ترتیب سے رکھتے جا رہے تھے۔ دوربین، لیزر رینج فائنڈر، ونڈ میٹر، کمپس، جی پی ایس، نائٹ ویژن سائٹ، چیزیں ایک ایک کر کے باہر آتی گئیں اور بالآخر ختم ہو گئی۔ ان سب چیزوں کے بعد اس کے ہاتھ نے ایک سناشا لمس کو محسوس کیا اور بے ساختہ ہی جسم میں ایک تناؤ کی کیفیت پیدا ہو گئی۔ اسے لگا اس کے کندھے کو ہلکا سا جھٹکا لگا ہو۔ ہاں، وہی جھٹکا جو وہ اپنی محبوبہ کو ہاتھوں میں تھام کر محسوس کیا کرتا تھا۔ بیرٹ M107 کے فائر کا جھٹکا۔ اس جھٹکے کے ساتھ ہی کتنی زندگیوں کا جھٹکا کیا تھا اس نے۔ امریکیوں کی ایجاد کردہ یہ اعلیٰ کوالٹی کی سنائپر رائفل جس کے میگزین میں 10 گولیاں پڑتی تھی، اس کے ہاتھوں میں آ کر اس فرما برداری سے اپنی اعلیٰ کردگی کا مظاہرہ کرتی تھی کہ 1850 میٹر کی رینج میں موجود کار کا بچنا ناممکن ہو جاتا تھا۔ اغیار کی اس سجاد کو اپنانے کے لیے کسی زمانے میں اس نے اتنے خلوص کا مظاہرہ کیا تھا کہ سکھانے والے استادوں سے بھی آگے نکل گیا تھا۔ کہنے والے کہتے ہیں وہ ایک پیدائشی نشانے باز ہے جسے اس کی لگن نے بہترین کے مقام پر فائز کر دیا ہے۔ وہ ایک عرصے تک اپنی اس ہنر مندی سے بڑی تندہی سے اپنے مقصد کے حصول کے لیے استعمال کرتا رہا تھا، لیکن پھر ایک ایسا وقت آیا کہ ہر شے پیچھے چلی گئی۔ تلخ انکشافات، دردناک حادثات اور بے یقینی نے اسے مجبور کر دیا تھا کہ وہ پیچھے ہٹ جائے۔ وہ پیچھے ہٹا اور خود کو گمنام کر لینے کے ساتھ ہی بیرٹ M107 کو بھی اپنے چھوٹے سے مکان کے فرش کے نیچے اس خلا میں بند کر دیا تھا۔ آج یہ فرید اس خلا سے باہر آ گئی تھی اور باہر آئی تھی تو یہ طے تھا کہ خون کا خراج ضرور لے گی۔ اس کی حس نے ابھی سے خون کی بو محسوس کر لی تھی، لیکن اس بو سے بے نیاز اب اس کے ہاتھ اپنے چہیتی کے لاڈ اٹھا رہے تھے۔ واٹر پروف بیگ کے علاوہ پولیتھین کے بھی استعمال کے باعث رائفل زنگ سے تو محفوظ رہی تھی، لیکن استعمال سے قبل اس کی صفائی، آئلنگ وغیرہ کر کے کارکردگی کی طرح سے اطمینان حاصل کرنا ضروری تھا۔ پورے انہماک سے یہ کام سر انجام دیتے ہوئے وہ اپنے ارد گرد سے مکمل غافل ہو گیا۔ اس کے اس انہماک میں خلل ڈالنے کے لیے وہاں کوئی موجود نہ تھا اور نہ ہی کسی کی آمد متوقع تھی، چنانچہ وہ پورے اطمینان کے ساتھ اپنا کام انجام دیتا رہا۔ موسم ایسا تھا کہ دن اور رات کا فرق قریباً مٹ گیا تھا۔ آسمان پر ہمہ وقت چھائے رہنے والے گہرے بادل سورج کی شعاؤں کو موقع ہی نہیں دے رہے تھے کہ وہ نیچے آئیں اور اس فرق کو پیدا کر سکیں۔ ہاں، 2 چیزیں تھیں جو ان دنوں اس فرق کو واضح کرنے کے کام آ رہی تھی، ایک گھڑی کی مسلسل سفر کرتی سوئیاں اور دوسرا مسلسل نیچے گرتا درجہ حرارت۔ دن ڈلتا تھا تو سردی کی شدت میں مزید اضافہ ہو جاتا۔ وہ اپنے کام سے فارغ ہوا تو محسوس ہوا کہ ٹھنڈک پہلے کے مقابلے سے مزید بڑھ گئی ہے۔
بھورے رنگ کے بیگ کو احتیاط سے ایک جانب رکھتے ہوئے وہ اپنے بستر کے سرہانے رکھی بوسیدہ سی میز کی طرف بڑھا اور اس پر رکھی اپنی کلائی کی گھڑی اٹھا کر وقت دیکھا۔ گھڑی کی سوئیاں 6 بجے سے اوپر کا وقت بتا رہی تھی۔ اس نے گزشتہ روز تیار کردہ کھانا گرم کیا اور کھانے لگا۔ الجھی سوچیں اسے کھانے کا ذائقہ محسوس نہیں کرنے دے رہی تھی، پھر بھی وہ پوری دل جمی سے کھانا کھا رہا تھا۔ خواہش اور ضرورت کو الگ الگ خانوں میں رکھنا اس نے بہت پہلے سیکھ لیا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ جو کچھ وہ کرنے جا رہا ہے اس کو انجام دینے کے لیے اس کے بدن میں توانائی کا ہونا بہت ضروری ہے۔ توانائی کھانے سے حاصل ہوتی ہے، اس لیے وہ کھانا کھا رہا تھا۔ کھانے کے بعد اس نے کچھ ضروری کام سر انجام دیے، پھر عشاء کی نماز پڑھ کر بستر پر لیٹ گیا۔ سرہانے رکھی میز پر کاغذ اور قلم کے ساتھ ہی چھوٹا سا ٹائم پیس سجا تھا۔ اس ٹائم پیس پر وہ پہلے ہی الارم سیٹ کر چکا تھا، اس لیے اس بات کا کوئی خطرہ نہیں تھا کہ مقررہ وقت پر جاگ نہ سکے۔ وقت مقررہ پر اس نے بستر چھوڑا اور ضروریات سے فارغ ہونے کے بعد کافی تیار ہونے کے لیے رکھ دی۔ کافی تیار ہونے تک وہ ایک بار پھر بھورے بیگ میں رکھی اشیاء کا جائزہ لے چکا تھا۔ تیار شدہ کافی کا ایک بڑا حصہ چھوٹے تھرماس میں منتقل کرنے کے بعد اس نے ایک کپ میں کافی نکالی اور مقامی طور پر تیار کردہ 2 بسکٹس کے ساتھ اسے حلق کے نیچے اتار لیا۔ تلخ کافی اور میٹھے بسکٹس کا یہ امتزاج اس کی زندگی جیسا تھا، تھوڑی سی شیرینی، بہت سی تلخ۔ اس آخری کام کو سر انجام دینے کے بعد وہ گرم کپڑوں میں ملبوس بھورا بیگ اٹھائے جس میں کافی کے تھرمس کا اضافہ ہو چکا تھا، باہر جانے لگا۔ باہر موسم حسب معمول بے حد سرد تھا۔ گرم کپڑوں کے باوجود باہر نکلتے ہی اسے ایک جھجری سی آ گئی، لیکن پھر اس نے خود کو سنبھال لیا اور قدم قدم آگے بڑھنے لگا۔ وہ بلندی کی طرف سفر کر رہا تھا۔ ایک ٹانگ میں موجود ہلکی سی لنگڑاہٹ کے باعث اسے اوپر چڑھنے میں تھوڑی سی مشکل ضرور پیش آ رہی تھی، لیکن وہ جانتا تھا کہ قدرے مشکل ہی سے وہ یہ کام کر سکتا ہے۔ اب بھی 2 دن پہلے ہی اس نے یہ چڑھائی طے کی تھی اور بہت اوپر تک گیا تھا، لیکن اس وقت رات کی بجائے دن تھا۔ اندھیرے اور درجہ حرارت میں کمی کے باعث چڑھائی طے کرنا اس وقت زیادہ دشوار تھا، لیکن وہ پورے حوصلے اور استقامت سے یہ کام سر انجام دے رہا تھا۔ بلندی پر چڑھنے کی محنت اور آکسیجن کی کمی اس کا سانس پھلائے دے رہی تھی، لیکن مخصوص مقام پر پہنچنے تک اس نے چند لمحے رک کر سانس ہموار کرنے سے زیادہ وقفہ نہیں لیا۔ جب وہ اس جگہ تک پہنچ گیا جسے دن کی روشنی میں وہ پہلے ہی منتخب کر چکا تھا، تو چند لمحوں تک سانس ہموار کرنے کے بعد تندہی سے اپنے کام میں جت گیا۔ گن کے حصے جوڑنے کے بعد وہ اپنے بیگ سے باری باری دیگر سامان نکالنے لگا۔ نائٹ ویژن سائٹ آنکھوں پر منڈنے کے بعد اس نے ونڈ میٹر میں ہوا کی رفتار کو ناپا اور ایک اطمینان سا محسوس کرتے ہوئے گہری سانس۔ ہوا قریباً بند تھی اور اس کے حساب سے یہ اس کی خوش بختی تھی۔ اپنی اس خوش بختی کی خوشی منانے کے لیے اس نے تھرماس نکالی اور ڈھکن میں کافی انڈیل کر اس کی چسکیاں لینے لگا۔ گرم کافی نے سردی کے احساس کو تھوڑا سا کم کر دیا۔ کافی سے شول کرنے کے ساتھ ہی وہ کبھی دوربین کی مدد سے ارد گرد کا جائزہ لے لیتا اور کبھی اپنی کلائی کی گھڑی میں وقت دیکھتا۔ اپنے اندازے کے مطابق وہ بالکل ٹھیک وقت پر مورچے تک پہنچ گیا تھا۔ بس اب بھی سے صبر سے ٹارگٹ کے وہاں پہنچنے تک کا انتظار کرنا تھا۔ انتظار کا یہ دورانیہ کم یا زیادہ ہو سکتا تھا۔ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ اس کا انتظار رائے گا جائے اور اسے اگلی رات بھی اس سرد موسم میں باہر نکلنا پڑے، لیکن اب وہ پیچھے نہیں ہٹ سکتا تھا۔ ضد، استقامت، صبر کچھ بھی تھا، لیکن یہ طے تھا کہ جب وہ ایک بار کسی کو نشانہ بنانے کا فیصلہ کر لیتا تو اس فیصلے سے پیچھے نہیں ہٹتا تھا۔ بلندیوں سے نیچے اترتے اس وجود کو علم نہیں تھا کہ آج کون اس کی گات میں بیٹھا ہے۔ وہ نپے تلے قدم اٹھاتا ایک شان سے نیچے آ رہا تھا۔ جیسے ہی وہ نشانے باز کی نائٹ ویژن سائٹ پر سبز دبے کی صورت میں ابھرا، اس نے لیزر رینج فائنڈر سے درمیانی فاصلہ ناپا۔ اس کے متحرک ہونے کی وجہ سے درست نشانہ لینا آسان نہیں تھا، لیکن ٹریگر پر انگلی جمائے بیٹھے شخص کو اپنے نشانہ بازی پر اتنا ناز تھا، اور یہ ناز ایسا بے جا بھی نہیں تھا کہ اس نے سانس روک کر اپنی انگلی سے ٹریگر پر دباؤ ڈالا۔ اگرچہ ایک مدت بعد ڈالا، پھر بھی گولی نے کسی گائیڈڈ میزائل کی طرح درمیانی فاصلہ طے کیا اور برف پر ڈکے پہاڑ پر چلتا سبز دبا تیزی سے نیچے لڑکنے لگا۔ عشق واقعی دنیا کا عجیب ترین جذبہ ہے۔ میں عشق نہ چکھنے والے اگر اسے دماغ کا خلل کہتے ہیں تو غلط نہیں کہتے۔ اب یہ پاگل پن نہیں تھا، طور کیا تھا کہ صبح ہونے سے پہلے، بہت پہلے، زرغونہ نے نرم بستر چھوڑ دیا تھا اور ایک ایسے موسم میں چھوڑ دیا جبکہ درجہ حرارت کے نقطہ انجماد سے نیچے ہے۔ یہ صرف اس کے سینے میں جلتا عشق کا الاؤ تھا جو بے تحاشا سردی کو خاطر میں نہ لایا تھا، نہ وقت اس کے پیروں کی زنجیر بنا۔ بستر سے نکل کر وہ خود کو ممکنہ حد تک گرم کپڑوں میں محفوظ کر کے اس نے رات سے تیار کردہ پوٹلی ہاتھ میں اٹھائی اور بوڑھے باپ کے جسم پر لحاف کو خواہ خواہ ہی دوبارہ درست کرتی ہوئی دبے قدموں باہر نکل گئی۔ شکر ہے یہ برف باری تھمی تو صحیح، اس کمبخت نے تو میرے ہاتھ پیر ہی باندھ کر رکھ دیے تھے۔
باہر نکل کر موسم کا جائزہ لیتے ہوئے اس نے مقامی زبان میں جو خود کلامی کی، اس کا یہی مفہوم نکلتا تھا۔ پتہ نہیں کس حال میں ہوگا، کل صبح تو بہت تیز بہار تھا۔ ممکنہ حد تک تیز تیز قدم اٹھاتی ہوئی وہ اس کے بارے میں سوچ رہی تھی جو ہمیشہ ہی سے اس کی سوچوں پر قابض رہتا تھا۔ یہ قبضہ اتنا پکا تھا کہ اسے نہ تو بے تحاشا ٹھنڈک پریشان کر رہی تھی اور نہ ہی اس وقت تنے تنہا اپنے گھر سے نکل کر اس کے گھر تک کا فاصلہ طے کرنے میں کوئی خوف محسوس ہو رہا تھا، جو باقی بستی سے بہت ہٹ کر بالکل الگ تھلگ بنا ہوا تھا۔ اتنی شدید برف باری نہ ہوتی تو کل شام میں اس کے گھر کا ایک چکر لگا ہی لیتی، اتنی بری حالت ہو رہی تھی۔ پتہ نہیں خود اٹھ کر کچھ کھا پی بھی سکا ہوگا یا نہیں۔ یہ راستہ اسے اپنے ہتھیلی کی لکیروں کی طرح حفظ تھا، اس لیے روشنی کی عدم موجودگی کے باوجود وہ آگے بڑھنے میں کوئی دشواری محسوس نہیں کر رہی تھی۔ اس کا حال احوال لے کر جلدی واپس لوٹنا پڑے گا۔ لگتا تو یہی ہے کہ برف باری دوبارہ شروع ہونے والی ہے۔ اس نے پہاڑوں پر آنکھیں کھولی تھی، ان کی آغوش میں پل کر جوان ہوئی تھی اور ان سے اٹکھیلیاں کرتے جوانی کے پرجوش روز شب گزار رہی تھی۔ اسے ان پہاڑوں کا موسم سمجھنے کے لیے محکمہ موسمیات کی کسی پیشگوئی کا انتظار نہیں کرنا پڑتا تھا۔ وہ ہواؤں کو سون کر بتا سکتی تھی کہ موسم کون سے تیور اختیار کرنے والا ہے۔ گھمنڈی ہے، مجھے اس وقت اپنے دروازے پر دیکھ کر غصہ نہ کرے، لیکن میں اس کے غصے سے ڈرتی تھوڑی ہوں۔ مجھے اس کے غصے سے زیادہ اس کی پرواہ ہے۔ اس موسم میں بغیر دعا اور غذا کے اکیلا پڑا رہا تو مر جائے گا۔ سوچنے کو سوچ لیا، پھر خود ہی اپنے آپ کو اس سوچ پر ڈانٹنے لگی۔ اللہ نہ کرے کہ اسے کچھ ہو، مرے اس کے دشمن، اس کی آئی تجھے آ جائے۔ تو بھی بس فضول ہی باتیں سوچتی ہے۔ زرغونے خود کو ڈانٹنے ڈپٹنے کا سلسلہ اس وقت تک جاری رہا جب تک وہ اس کے دروازے پر نہیں پہنچی۔ دروازے پر پہنچ کر اس نے دھیرے سے کھٹکھٹایا، کوئی رد عمل ظاہر نہ ہوا۔ دوسری دستک نسبتاً تیز تھی۔ کون ہے؟ اندر سے حیرت زدہ آواز سنائی دی، لیکن اس کی توجہ آواز کی حیرت سے زیادہ نکاہٹ پر تھی۔ ہائے بیچارہ، دل سے ایک آہ نکلی، پھر قدرے بلند سرگوشی میں بولی، دروازہ کھولو، میں ہوں زرغونہ۔ زرغونہ؟ وہ شاید اس کا نام سن کر ہڑبڑا کر اٹھ گیا۔ اندر سے کھٹ پٹ کی آوازیں سنائی دی اور فوراً ہی دروازہ کھل گیا۔ خیریت ہے زرغونہ؟ تم اس وقت کیسے؟ ہاتھ میں روشنی کی ٹارچ اٹھائے وہ گویا اس کے چہرے پر کوئی پریشانی پڑنے کی کوشش میں تھا۔ ہاں سب ٹھیک ہے، میں تو بس تمہاری خیریت پوچھنے آئی ہوں۔ فکر ہو رہی تھی کہ بخار اترا یا نہیں، اور تم نے کچھ کھایا پیا بھی ہے کہ نہیں۔ اس کے تاثرات سے قطعی تجاہل برتتی وہ یوں اندر گھستی چلی گئی کہ اگر وہ ایک طرف ہو کر اسے راستہ نہ دیتا تو خود اس کی ٹکر کے زد میں آ جاتا۔ تم سچ مچ اس وقت اس موسم میں صرف اس وجہ سے آئی ہو؟ وہ بے یقینی کا شکار تھا۔ یہ صرف کیا ہوتا ہے؟ تمہیں کچھ معلوم ہے کہ میں کل سے تمہارے لیے کتنی پریشان ہوں؟ یہاں سے لوٹنے کے بعد اگر ایک پل کے لیے بھی مجھے بابا کی نظروں سے اوجھل ہونے کا موقع مل جاتا تو میں برف باری کی پرواہ کیے بغیر یہاں پہنچ جاتی۔ اس کی زبان کے ساتھ ساتھ ہاتھ بھی چل رہے تھے۔ پوٹلی میں سے کھانے پینے کی اشیاء برآمد کر کے وہ گرم کرنے والی چیزوں کو گرم کرنے کے لیے وہاں جلتے چھوٹے سے آتش دان میں احتیاط سے رکھتی جا رہی تھی۔ تمہیں کچھ احساس ہے کہ تم نے کتنی بڑی حماقت کی ہے؟ اگر کسی نے اس وقت تمہیں یہاں آتے دیکھ لیا تو قیامت آ جائے گی۔ تم خود بھی مرو گی اور مجھے اپنے ساتھ مرواؤ گی۔ اب سارم گل کی حیرت پر غصہ غالب آ رہا تھا۔ وہ قہر بار نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے سخت لہجے میں بول رہا تھا، اس وقت اس موسم میں کون احمق باہر نکلے گا؟ اطمینان سے اپنا کام کرتے ہوئے ارشاد فرمایا گیا، تم تو بالکل احمق ہو۔ کس نے مشورہ دیا تھا کہ اس وقت اور اس موسم میں باہر نکلنے کا؟ اس نے دانت کچکچائے، میرے دل نے۔ زرغونے وہ غصے کی انتہا پر کچھ نہ کہہ سکا اور محض غصے میں اس کا نام لے کر رہ گیا۔ غصہ بعد میں کر لینا، پہلے دروازہ بند کرو، ساری ٹھنڈک اندر آ رہی ہے۔ اب ٹھنڈک اندر آنے کی فکر ہو رہی ہے، اور جو اس ٹھنڈک میں اتنا لمبا راستہ طے کر کے یہاں تک آئی ہو تب کچھ نہیں ہوا تمہیں؟ اس نے ناراضگی کا اظہار کیا، لیکن دروازہ بہرحال بند کر دیا کہ وہ ٹھیک کہہ رہی تھی۔ میں اپنی ہی نہیں تمہاری وجہ سے کہہ رہی ہوں۔ تم بیمار ہو، ٹھنڈ لگ جائے گی تو مزید طبیعت خراب ہو جائے گی۔ رسانیت سے جواب دیتے ہوئے اس نے دیسی چوزے سے تیار کردہ گرما گرم یعنی اس کے سامنے رکھ دی، ساتھ ہی 2 ابلے ہوئے انڈے بھی تھے، کھا لو۔ اس ٹھنڈ کے بعد بیماری کا مقابلہ کرنے کے لیے تمہیں طاقتور غذا کی ضرورت ہے۔ اس کے لہجے میں اتنی فکر مندی تھی کہ سارم گل ایک پل کے لیے چپ سا ہو گیا۔ حقیقت یہ تھی کہ بخار نے اسے نڈال کر دیا تھا اور وہ ذرا سی دیر کھڑے رہنے ہی سے اتنی نکاہٹ محسوس کر رہا تھا کہ وہ جلدی سے دوبارہ بستر پر بیٹھ گیا۔ تمہیں یہ پاگل پن دکھانے کی ضرورت نہیں تھی، میں نے رات میں کھانا کھا لیا تھا اور دوا بھی۔ اس بار لہجہ ذرا نرم تھا۔ دیکھ لیا ہے میں نے تمہارا کھانا، ان فضول چیزوں کو تو صحت مند آدمی کو بھی نہیں کھانا چاہیے، بیمار کو یہ حق طاقت دیں گی۔ اس نے ایک طرف پڑے نوڈلز کے خالی پیکٹ کو دیکھتے ہوئے کچھ اس انداز میں ناک چڑھائی کہ سارم گل کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ جلدی جلدی کھاؤ پیو، میں دوا بھی لائی ہوں، اپنے سامنے پلا کر جاؤں گی۔ اس کی مسکراہٹ سے حوصلہ پا کر وہ فوراً شیر ہو گئی۔ تم کیا میری دادی اماں لگتی ہو؟ وہ حسب عادت چڑ گیا۔ تمہاری دادی اماں کیوں لگو گی؟
ہاں آگے چل کر تمہاری نسل میں کسی کی لگ سکتی ہوں۔ آخری الفاظ ذرا آہستہ آواز میں کہے تھے جنہیں سارم گل سن نہ سکا۔ تم لڑکی ہو زرگونے، تمہیں احتیاط کرنی چاہیے۔ اتنی آزادی تو شہروں میں بھی عورت کو نہیں دی جاتی کہ جب جس وقت چاہے وہ ایک تنہا مرد کے گھر پہنچ جائے، اور یہاں اس جگہ تو۔ اب وہ ادھورے جملے میں اسے پوری بات رسان سے سمجھا رہا تھا۔ تمہاری بیماری کا خیال مجھے ہر احتیاط بھلا گیا تھا۔ دیکھو اب بھی تمہارا چہرہ اور آنکھیں کتنی سرخ ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ تمہیں اب بھی اچھا خاصا بخار ہے۔ بخار ہے تو اتر جائے گا۔ اگلے ہی پل اس کا لہجہ کھردرا ہو گیا۔